جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے فہیم خان، جن کو سعودی عرب میں گرفتار کیا گیا تھا، اب ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے سعودی عرب کی اتھارٹیز کا شکریہ ادا کیا اور سارا قصہ بھی انہوں نے سنایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جہاں پہ وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ میں یہاں پہ حلف دیتا ہوں، میرے پیچھے خانہ کعبہ ہے، کہ میں نے کبھی بھی عمران خان کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ آپ نے کوئی اس طرح کا تشدد والا واقعہ کرنا ہے، 9 مئی والے دن کوئی اس طرح کی پلاننگ، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے وہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی۔ اس کے بعد خبر آئی کہ جناب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے سعودی عرب میں، اور اب ان کو چھوڑ دیا گیا، اور انہوں نے بتایا کہ جناب سعودی حکام مجھ سے پوچھتے رہے کہ جناب ہمیں اس قسم کی شکایت موصول ہوئی ہے، اور فہیم صاحب نے جو بتایا ان کے مطابق جو اپنے ویڈیو پیغام جو انہوں نے جاری کیا ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستانی سفارت خانہ اور پاکستانی حکومت کی جانب سے کوئی غالباً ان کو شکایت کی گئی ہے، ہو سکتا ہے کسی پرائیویٹ سٹیزن کی جانب سے بھی کی گئی ہو، پر اینی وے سعودی حکام نے ساری ان کی ویڈیو وغیرہ دیکھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اور ان کو جانے دیا۔ اور فہیم خان نے بتایا کہ جناب میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جناب ایز اے مسلمان ہوں میں، اور میں آ کے یہاں پہ حلف اٹھا کے ایک طرح سے میں نے یہ بیان دیا تاکہ میں اس چیز کو کلیئر کرنا چاہتا تھا، اور میں نے خدا نخواستہ سعودی عرب کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کیونکہ سعودی حکام کو یہ بتایا گیا مبینہ طور پہ کہ انہوں نے کوئی سعودی عرب کے خلاف ویڈیو بنائی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سعودی حکام کا رویہ بہت اچھا تھا، انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا، تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد قانون کے مطابق، فہیم خان کے مطابق ان کو سعودی حکام نے چھوڑ دیا، اور یہ ہوتی ہے قانون کی عملداری اور یہ ہوتی ہے آئین کی عملداری۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو فہیم خان صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہے۔ اچھا، اب وہاں پہ جو سارا معاملہ ہوا وہ عمران خان صاحب کا بات بھی یقیناً ڈسکس ہوئی ہوگی، ان کی پروسیکیوشن بھی ڈسکس ہوئی ہوگی، تو وہ میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو یہ کون کرتا ہے، پر وہ جو معاملہ ہے جو ڈومیسٹک معاملہ ہوتا ہے وہ ویسے ہی انٹرنیشنل معاملہ بن جاتا ہے، اور وہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ایک جو ویڈیو ان کی جو آئی تھی فہیم خان صاحب کی، اگر وہ ویڈیو آتی کچھ لوگوں نے دیکھنا تھا اور معاملہ ختم ہو جانا تھا، لیکن یہ شکایت لگا کے جس قسم کا رد عمل دیا گیا اس کی وجہ سے جناب اب یہ باقاعدہ وہاں پہ بھی سرکاری سطح پہ ڈاکومنٹ ہو گیا ہوگا کہ ایک سابق قومی اسمبلی کا ممبر اور جس جماعت کے لوگ ابھی بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ کراچی سے جیتے ہوئے ہیں فارم 45 کے تحت، یہ ساری باتیں بھی وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہوں گی۔ تو خود ہی اس طرح کی باتوں سے وہ معاملے کو عالمی سطح کے اوپر اٹھا دیا جاتا ہے، جس طرح وہ آکسفورڈ یونیورسٹی والا جو مسئلہ ہے وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہونا تھا۔ اب وہ ان کو خط لکھے گئے اور پتہ نہیں پٹیشن کی گئی اور کس قسم کی ای میلز بھیجی گئیں۔ اب آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جناب اس قسم کے خطوں سے اور اس قسم کی پٹیشن سے اور اس قسم کی ای میل سے انفلوئنس ہوگی؟ وہ دنیا کے بہترین مائنڈز پروڈیوس کرتے ہیں، تو وہ جو فیکٹری ہے جہاں پہ دنیا کے بہترین مائنڈز پروڈیوس ہوتے ہیں، وہاں پہ جو کارخانہ جنہوں نے لگایا ہوا ہے وہ اتنے نائب تو نہیں ہیں، وہ بھی سارے معاملات کو سمجھتے ہیں کہ چیزیں کس طرح چلتی ہیں، تو وہ اگین اس طرح کر کے اس کو مزید ہائی لائٹ کیا گیا اور وہ معاملہ مزید ہائی لائٹ ہو گیا۔ اچھا، عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی آج جیل میں، اس حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ کچھ تفصیلات شیئر کروں گا، لیکن حکومت پاکستان کی جانب سے عمر فاروق جو ہیں، آپ کو پتا ہے عمر فاروق ظہور جو نارویجن پاکستانی ہیں، ان کو ہلال امتیاز دیا جا رہا ہے۔ اب جو ناروے کا نیوز پیپر ہے VG، اس نے جناب اس کے حوالے سے ایک پوری سٹوری کی ہے اور عمر فاروق کی تصویر بھی لگائی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جناب وانٹڈ بائی ناروے ریسیوز میڈل آف آنر ان پاکستان۔ یہ گوگل ٹرانسلیٹ سے جو نارویجن ویب سائٹ ہے ان کی جو خبر ہے VG نیوز کی، اس کی یہ ٹرانسلیشن ہے کہ یہ شخص ناروے کو مطلوب ہے۔ ناروے کی تاریخ کا اس خبر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑا جو بینک فراڈ ہے مبینہ، اس میں یہ مطلوب ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے خبر کے اندر کہ while he has been wanted by the Norwegian police, Umar Farouk has operated from Dubai among other things۔ اچھا، ایک اور چیز جو انہوں نے بتائی کہ among other things he has been involved in sale of gas turbines that ended in scandal, the sale of overpriced corona vaccine to poor countries, and he has acquired a diplomatic passport in Liberia۔ تو یہ ان کے جو دیگر مبینہ چیزیں ہیں اس کا بھی سارا ذکر ہے اس کے اندر۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی جو انہوں نے بتائی کہ جناب یہ جو عمر فاروق ہے یہ کوئی اس کا پہلا میڈل نہیں ہے حلال امتیاز، یہ بھی اس نیوز پیپر نے بتایا کہ یہ پاکستان کا دوسرا بڑا سویلین ایوارڈ ہے جو ہمارے صدر مملکت جناب آصف زرداری صاحب عمر فاروق صاحب کو دیں گے۔ VG نیوز پیپر نے بتایا ہے کہ عمر فاروق صاحب کو اس سے پہلے گزشتہ برس بھی ایک حکومت نے میڈل دیا۔ وہ کون سی حکومت ہے جناب؟ وہ ایکواٹوریل گینی کی حکومت ہے، ان کے جو پریزیڈنٹ اوبیانگ ہیں انہوں نے ان کو میڈل دیا، جو
جو گزشتہ 60 سالوں سے وہاں پہ حکمران ہیں اور اس ملک کا شمار جو ہوتا ہے دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے. یہ خبر کے اندر لکھا ہوا ہے اینڈ از کنسیڈرڈ ون آف دا ورلڈز موسٹ کرپٹ کنٹریز, یہ اس میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خبر کی تفصیل میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اس ملک کی جو اشرافیہ ہے, اس ملک کے جو حکمران ہیں وہ بہت امیر ہیں اور وہاں کی عوام اتنی گئی گزری ہے, اتنی غریب ہے جس کی کوئی حالت نہیں ہے. اس چیز کا بھی ذکر ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جناب ایک کرپٹ کنٹری میں اس کو پہلے میڈل ملا ہے. اب پاکستان کے حوالے سے آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں, ہم تو کچھ نہیں کہتے. اور اس کے بعد جناب اب پاکستان جناب ان کو یہ میڈل دے رہا ہے اور وہ ناروے میں مطلوب ہے کس چیز میں, تاریخ کے سب سے بڑے بینک فراڈ, مبینہ جو بینک فراڈ ہے اس میں. اور اسی خبر کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عمر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں بے قصور ہوں, میرا کوئی قصور نہیں ہے. تو پھر ان کو جا کے وہاں پہ جو ہے اتھارٹیز کو سرنڈر کرنا چاہیے, بتانا چاہیے. ناروے میں خدا نہ خواستہ کوئی پولیٹیکل پروسیکیوشن تو نہیں ہوتی ہے. پر اینی وے بڑی تفصیلی خبر ہے اور کافی پاکستان کی ہائی لائٹ ہوا ہے پاکستان. اب یقیناً یہ خبریں جب ناروے میں بھی لوگ پڑھیں گے, دنیا بھر میں پڑھیں گے, تو پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور لوگ لے کے آئیں گے انویسٹمنٹ کے. دیکھیں جناب وہاں پہ ایسے میڈل دیے جا رہے ہیں, اس لیے کہ عمر فاروق کو بھی اس لیے میڈل دیا گیا. اس خبر کے اندر لکھا ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں یا اس سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں. جو خبر کی تفصیل ہے اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اچھا, دوسری جانب پاکستان میں حالت یہ ہے کہ ہمارا جو قومی کھیل, میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا اپنے ولاگ کے اندر کہ قومی کھیل ہاکی, اس کے کچھ کھلاڑی یورپ میں سلپ ہو گئے, غائب ہو گئے, اور جناب ساتھ ایک فزیو بھی غائب ہو گیا. اب یہ خبر آئی ہے جناب جو ہماری قومی ٹیم گئی ہے ایشینز چیمپئنز ٹرافی کھیلنے چین, وہ ادھار کے ٹکٹ لے کے گئے. یہ ہماری قومی ٹیم کی حالت ہے. پیسے نہیں ہیں جناب ان کے پاس کہ وہ ٹکٹ خرید سکیں, وہ چلے گئے ادھار پہ, بعد میں پیمنٹ ہوگی. یہ بی بی سی نے اس کے اوپر پوری ڈیٹیل خبر دی ہے. اس کے علاوہ یہ سامنے آپ جنگ کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جناب اس وقت کیا حالت ہے کہ ہم کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمارا جو قومی کھیل ہے, حکومت اس قابل بھی نہیں ہے کہ کیا ہمارے کھلاڑیوں کو کم از کم ٹکٹ ہی لے دے یار. وہ بھی جناب وہ جو خبر کے مطابق وہ غیر ملکی جو فرم سے جس سے ٹکٹ لیے گئے ہیں, ایئر لائن سے, ان سے ادھار پہ ٹکٹ لیے گئے اور کافی زیادہ اس کے اندر تفصیل ہے. اچھا جی, عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے, اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں. لیکن حنیف عباسی صاحب نے جناب پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اڈیالہ میں عمران خان کے سیل کا دورہ کیا جائے تو وہاں سے کوکین بھی ملے گی, ہیروئن بھی ملے گی. عمران خان کی فرمائش پر ان کا ناشتہ اسلام آباد کے ہوٹل سے جاتا ہے. یہ کون سی جیل ہے؟ اب میرے خیال میں یہ تو حکومت کی بڑی ناکامی ہے. اگر وہاں سے یہ ساری چیزیں مل جائیں گی تو دورہ کروا دیا جائے. میرے خیال میں میڈیا کو لے جائیں ان کے سیل کے اوپر, اور وہ کون سا ہوٹل ہے جس سے عمران خان صاحب کا ناشتہ جاتا ہے اس کا بھی بتا دیا جائے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے مبینہ نشے کے حوالے سے یہ بڑا ایک بیانیہ بنایا گیا جی کہ وہ کوکین لیتے ہیں, وہ نشئی ہے. اور یہ ایک موزز جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی یہ الفاظ استعمال کرتی تھیں. تو ان کی پوری اسٹریٹجی یہ تھی کہ یہ عمران خان ایک ہفتے جائے گا جیل میں اور جا کے ادھر اس کا جسم ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اور وہ جناب وہ کہے گا کہ جناب مجھے باہر نکالو اور وہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے. لیکن کوئی بھی شخص جو 70-71 سال کی عمر میں جس کا ریسٹنگ ہارٹ ریٹ 44 یا 48 ہو, کیا وہ کوئی نشہ کر سکتا ہے؟ یہ عقل اور منطق بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, مطلب کہ تھوڑا سا انسان کو اپنی عقل کے مطابق بھی سوچنا چاہیے, تھوڑی سی عقل استعمال کرنی چاہیے. پر عمران خان جی نشہ کرتا ہے, کوکین کرتا ہے, ہیروئن کرتا ہے. ان کے مطابق میاں صاحب جو ہے آپ کو پتا ہے بڑے نیک آدمی ہیں, اور ان کی صحت اور عمران خان صاحب کی صحت کا آپ موازنہ کر لیں کہ یہ جتنے بھی ان کے لیڈران ہیں وہ سارے جناب بڑے پارسا ہیں, نیک ہیں, وہ کوئی کسی قسم کا غلط کام نہیں کرتے. عمران خان صاحب یہ غلط کام کرتا ہے. پر دوسری طرف آپ دیکھیں جب عمران خان صاحب کا ڈاکٹر ملنے گیا تھا خان صاحب کو, اور اس نے باہر آ کے کیا بتایا کہ بالکل ٹھیک ہے, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ہارٹ بھی ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اور جب میاں صاحب کا ڈاکٹر باہر آیا تھا تو اس نے کوئی 1857 جو ہے بیماریاں گنوائی تھیں کہ یہ بھی بیماری ہے, وہ بھی بیماری ہے. تو وہ مطلب کہ پھر اتنے وہ صحت مند کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ نشئی ہے تو پھر تو اس کو بھی خدا نہ خواستہ جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہونے چاہیے. تو یہ عقل اور وہی منطق والی بات ہے. اپنا پھر بندے کا وہ مائنڈ سیٹ, اگر بندہ عقل استعمال کرنا چاہے اور تھوڑا سا سوچے تو خود ہی یہ جو ہے سمجھ جاتا ہے. اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اچھا, اب خان صاحب جیل کے اندر تو ہیں. حامد میر صاحب نے ایک بات کہی ہے, اور یہ بات میں نے بھی پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جب چاہیں وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں.
وہ دیکھیں جس طرح میاں صاحب انہوں نے چاہا تو سعودی عرب چلے گئے، انہوں نے چاہا تو وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سزا یافتہ مجرم، اس وقت وہ سزا یافتہ تھے جو علاج کے لیے لندن چلا گیا۔ اسی طرح اگر عمران خان صاحب بھی کوئی سمجھوتا کر لیں اور خاموشی اختیار کر لیں، بنی گالا چلے جائیں، باہر چلے جائیں، اور یہی بات حامد میر صاحب نے بھی اب کہی ہے کہ عمران خان جس دن چاہیں گے جیل سے باہر آنا ہے وہ باہر آ جائیں گے، یہ فیصلہ کسی اور نے نہیں، خود عمران خان نے کرنا ہے۔ لیکن عمران خان جیل میں رہ کر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں اور نواز شریف میں بہت فرق ہے، اور کچھ بھی ہو جائے میں ڈیل نہیں کروں گا۔ ابھی تک عمران خان اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہی چیز جو ہے نا، ایک اور دوسرے تھوڑے سے الفاظ میں رانا ثناء اللہ صاحب کا میں بیان سن رہا تھا ایک ٹی وی پروگرام کے اندر، وہ اسی ہفتے کے دوران فرما رہے تھے کہ جناب وہ عمران خان جس ڈٹائی پہ اڑا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا مقدمہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ تو بھائی وہ کون سی ڈٹائی ہے، کیا چیز ہے، کیا وہ مطلب وہ سمجھوتا نہیں کر رہا، ڈیل نہیں کر رہا، کیا ڈٹائی ہے وہ بھی بتا دیتے تو بہتر ہوتا۔ پر اینی وے یہ صورتحال ہے جناب۔ خان صاحب نے میڈیا سے بات کی، ایک تو خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے حکومت قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر سازش کر رہی ہے۔ مبینہ طور پہ خان صاحب یہ بڑا سنگین الزام لگاتے ہیں بار بار عدلیہ کے اوپر، خصوصاً چیف جسٹس صاحب کے اوپر۔ قاضی فائز عیسیٰ 6-7 ماہ سے الیکشن کھلنے نہیں دے رہا۔ وہ جو ٹریبیونلز کا معاملہ ہے، حلقوں کا معاملہ ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب وہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے اس معاملے کو انہوں نے آگے نہیں وہ بڑھنے دے رہے، ٹریبیونلز کے معاملے کو اور الیکشنز کے حوالے سے جو تحقیقات ہونی ہے اس میں جناب وہ رکھنا ڈال رہے ہیں۔ اچھا جی، عمران خان صاحب نے جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے، یہ ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے، یہ سامنے آپ ہیڈ لائن دیکھ سکتے ہیں، عوام کو سیاسی جماعتیں اکٹھا کر سکتی ہیں، فوج نہیں۔ ایسا ہوتا تو مشرقی پاکستان نہ ٹوٹتا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے ملک کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے وہ معیشت ہے۔ پہلے سنا تھا کہ 50 سال میں سب سے کم ہی اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئی ہے، سرمایہ کاری آئی ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ اس سال تاریخ کی سب سے کم سرمایہ کاری ملک میں آئی ہے، ملکی آمدن نہیں ہے، قرض بڑھ رہے ہیں، ملک تباہی کی جانب جا رہا ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اور دہشت گردی کا جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، دن بدن دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے، معیشت خراب ہو رہی ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں خان صاحب کی نظر میں جو سب سے بڑے مسائل ہیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جی فراڈ الیکشن کی وجہ سے ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں، دوسری جانب دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ پہلے ہم پر ملبہ ڈال رہے تھے کہ دہشت گردی ہمارے سیٹلمنٹ پلان کی وجہ سے ہو رہی ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ سرحد پار سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا، ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ میں صوبائیت کا بہت بڑا خطرہ ہے، ٹھیک ہے، اس وقت پاکستان میں صوبائیت کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ بلوچستان دہشت گردی پر پنجاب میں احتجاج کروایا گیا، فیڈرل پارٹی صرف پاکستان تحریک انصاف ہے، باقی یہ جو جماعتیں ہیں یہ ریجنل جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر بوٹ کو عزت نہ دیں تو ختم ہو جائیں۔ پی ٹی آئی ملک کی واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں موجود ہے، ہم عوام کو متحد کر سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جناب ملک کی واحد فیڈرل پارٹی کو کمزور کیا جا رہا ہے، جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں انہیں ملک کی فکر نہیں، بلوچستان کے جو اس وقت حالات ہیں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ بلوچوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ اچھا ویسے بھی وہ جو ایک بیان آیا کہ جناب ایک ایس ایچ او کی مار ہے، میرے خیال میں وہ بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو کمپلیکس سچویشن ہے اس کو تھوڑا سا اگنور کیا گیا۔ وہ بہت زیادہ کمپلیکس سچویشن ہے بلوچستان کے اندر، بہت سارے فیکٹرز ہیں، بیرونی فیکٹرز ہیں، اندرونی فیکٹرز ہیں، تو اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ جو سیاسی قوتیں ہیں وہاں کی ان کو بھی انگیج کیا جائے اور تھوڑا سا اس میں معاملے کو ذرا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پر اینی وے خان صاحب نے مزید یہ کہا کہ جناب باقی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں، ہمیں ایک بھی جلسہ کرنے نہیں دیا جا رہا، ہم نے دینی جماعتوں کے احتجاج اور کرکٹ میچ کی وجہ سے جلسہ ملتوی کیا، ملک میں انتشار نہ پھیلے یہ سوچ کر جلسہ ملتوی کیا۔ عمران خان صاحب نے جناب کہا کہ جو پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں پی ٹی آئی میں کوئی جگہ نہیں ہے ان کے لیے، مجھے پتا ہے کہ برے وقت میں کون سے لوگ چھوڑ کر گئے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں بہت مشکل وقت میں پارٹی کو مجبوراً چھوڑنا پڑا، جو اچھے وقت میں فل ٹائم موجود تھے اور برے وقت میں پارٹی چھوڑ گئے، تو ان کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں کسی کا نام نہیں لیتا، سیدھا سادہ پارٹی کو چھوڑ کر گئے ہیں انہیں واپس نہیں لوں گا، جنہیں جس طرح پہلے بھی میں نے کہا مشکلات میں جنہوں نے وقت گزارا اور جن کے اوپر مشکل پڑی وہ تسلی رکھیں، وہ تمام لوگ جو سخت حالات میں
انڈر گراؤنڈ چلے گئے, سختیاں اور تشدد برداشت کیا, ان کے لیے بہتر فیصلہ ہوگا. ایسے لوگ جو مجبوراً جنہوں نے پارٹی چھوڑی تو ان کے لیے بہتر فیصلہ ہوگا. عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب فیئر ٹرائل میرا حق ہے, اور یہاں فیئر ٹرائل کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں, اتنی سختیاں بڑھائی جا رہی ہیں. پارٹی لیڈرز اور وکلا سے ملنے نہیں دیا جاتا. تیسرا ہفتہ ہے, بچوں سے فون پر بات نہیں کروائی جا رہی. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے میڈیا کے نمائندوں کو سوال کرنے سے روک دیا. یہ بھی جناب اس میں رپورٹ ہوا ہے, ایکسپریس نیوز نے رپورٹ کیا ہے. اور آگے ایکسپریس لکھتا ہے کہ میڈیا ٹاک کے دوران صحافیوں کے سوالات پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے میڈیا نمائندوں کو عمران خان سے سوال کرنے سے روک دیا. عمران خان نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو روکا تو اس نے جواب دیا کہ عدالتی حکم ہے کہ آپ پریس کانفرنس اور میڈیا ٹاک نہیں کر سکتے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.